نیشنل روزنامہ دیکھنے والے تمام ناظرین کو طاہر وکی کا سلام۔ جی ناظرین، آج میں موجود ہوں پاسٹر سیمول احسان کھوکھر صاحب کے گھر، جن کے بارے میں آپ نے بڑی عجیب سی باتیں سوشل میڈیا پہ بتائی گئی تھی۔ آج ہم ان کے پاس آئے ہیں اس کا نتارہ کرنے کے لیے کہ بھائی صاحب جو آپ کے خلاف یہ جو الفاظ اور یہ جو وائرل کی گئی خبر، اس حوالے سے ان سے بات کریں گے تو وہ بتائیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ کون آدمی ہیں، کہاں سے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں بھائی صاحب نے اس کے خلاف ایف آئی اے میں بھی رپورٹ درج کرائی ہے۔ تو ناظرین آئیے یہ ساری جو داستان ہے یہ کہاں سے شروع ہوئی اور کون ہے وہ بندہ، آئیے بازی سیمول احسان کھوکھر صاحب سے بات کرتے ہیں۔ جی بھائی صاحب کیا حال ہے؟ جی خداوند کا شکر ہے طاہر بھائی۔ اچھا بھائی صاحب یہ بتائیں کہ یہ پچھلے دنوں جو آپ کے خلاف یہ جو خبر چلی تھی اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ طاہر بھائی وہ ایک بے بنیاد اور جو جھوٹ پہ مبنی ایک خبر تھی اور جس کا کوئی سر پیر جو ہے نا وہ ابھی تک نہیں مل رہا۔ اچھا یہ بتائیں کہ اگر وہ جھوٹ پہ بے بنیاد خبر تھی تو آپ نے یہ کیا جانا کہ وہ کون شخص ہے؟ جی بالکل، میں نے اس کے لیے اپنے جو حکومتی ادارے ہیں ان سے میں نے رابطہ کیا ہے، اور بلکہ فیس بک پہ بھی اگر آپ نے وہ خبر دیکھی ہوگی، اگر وہ آپ نے پوسٹ دیکھی ہے تو اس کے نیچے بھی میں نے کمنٹ کیا تھا، اور میں نے اس کو کہا تھا کہ اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی ثبوت یا کوئی پروف ہے تو آپ بہتر ہے کہ فیس بک پہ اس میٹر کو اچھالنے کی بجائے آپ حکومتی اداروں میں جائیں۔ ہمارے پاس این سی سی آئی اے ہے، ہمارے پاس ایف آئی اے ہے جو اس قسم کے میٹرز کو ڈیل کرتا ہے، تو آپ وہاں پہ کیوں نہیں میرے خلاف جو ہے نا وہ کاروائی کرتے۔ اچھا آپ نے ان کو آفر کی کہ آپ میرے خلاف یہ کاروائی کریں؟ جی بلکہ میں نے صرف آفر نہیں کی، میں نے ان کے ای میل ایڈریسز، ان کے ہیلپ ڈیسک کے نمبرز، اگر آپ ابھی تو انہوں نے وہ پوسٹ ہی ڈیلیٹ کر دیا ہے، اگر آپ دیکھیں تو اس پہ موجود ہیں وہ سارے نمبرز ای میل ایڈریسز کے ساتھ۔ اور پھر میں نے ان کو یہ بھی آفر کی کہ اگر آپ کو کچھ اور میرے سے کوئی انفارمیشن چاہیے تو وہ بھی میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ وہ انفارمیشن کیا تھی، کیا چاہتے ہیں؟ حکومتی اداروں کے متعلق اگر آپ میرے خلاف سمجھتے ہیں کہ اچھا انہوں نے کیا کاروائی کی؟ آپ نہیں، میرے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی۔ آپ نے ان کے خلاف کاروائی کی؟ جی بالکل، جب میں نے ان کو کہا تھا کہ 4 گھنٹے ہیں آپ کے پاس، اگر آپ 4-5 گھنٹے میں اگر آپ میرے خلاف کوئی کاروائی نہیں کرتے تو پھر میں حکومتی اداروں سے جو نا میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو دیکھا جائے۔ تو پھر 4 گھنٹے میں نے جب ویٹ کیا تو ان کا طرف سے کوئی موقف نہیں آیا اس پہ، تو پھر میں نے ان کے خلاف جو ہے این سی سی آئی اے میں نے پھر ایک اپلیکیشن دی، پھر میں نے ایف آئی اے کو موو کی، اور خدا نے چاہا تو جس کو میں فالو اپ بھی کروں گا، اور اس کا خاطر خواہ جو ہے نا وہ مجھے آنسر آ بھی چکا ہے۔ آنسر کیا ہے؟ آنسر یہی ہے کہ انہوں نے اس اپلیکیشن کو ایکسپٹ کر لیا اور اس پہ انہوں نے اپنی جو ہے نا انویسٹیگیشن سٹارٹ کر دی ہے۔ تو جس بندے نے یہ خبر لگائی کیا آپ کی اس کے ساتھ بات ہوئی؟ میری اس سے کوئی بات نہیں ہوئی، لیکن اگر آپ فیس بک پہ پیج پہ جائیں گے، لیکن ابھی تو وہ ڈیلیٹ ہو چکا ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ آپ اس کو اس کے ساتھ پیسٹ کر دیں۔ جو میں نے اپلیکیشن این سی سی آئی اے کو دی اس میں میں نے اس بندے کا نام اور اس کا میں نے باقاعدہ نمبر بھی لکھا ہے، اور اس کے آئی پی ایڈریسز اور اس کے گھر کا جو امریکہ میں جہاں پہ وہ رہتا ہے وہ سارے ہم نے آلریڈی ٹریس کروا لی ہیں، اور نہ کہ بلکہ میں پاکستان میں بلکہ میں نے امریکہ میں بھی اپنے لائر سے بات کر لیا ہے، اور 1-2 دن تک جو نا اس کو ادھر بھی نوٹس مل جائے گا۔ اچھا بھائی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں یہ اس طرح کی کافی جو خبریں ہیں نا فیس بک پہ اور سوشل میڈیا پہ بھیجی جاتی ہیں کہ لوگوں کے اوپر یہ کیچڑ اچھالا جاتا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں جس طرح آپ نے یہ کاروائی کی ہے، اور کچھ ایسے معاملے بھی ہیں کہ جو آئے روز ہی یہ چلتے رہتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ طاہر بھائی آپ کا بڑا اچھا سوال ہے۔ یہ معاملات جو چل رہے ہیں یہ نہ کہ بلکہ ہمارے پاکستان کے لیے بلکہ مسیحت کے لیے بھی جو ٹھوکر کا باعث بن رہے ہیں، ہم اپنے لوگوں کو اچھالتے ہیں، اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ میں نے بڑا امیڈیٹلی اس پہ ایکشن لیا، کیونکہ طاہر بھائی میرے ہاتھ صاف تھے، میرے ہاتھ کلین تھے، اور مجھے پتا تھا کہ یہ جو مجھ پہ الزام لگایا جا رہا ہے یہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، اس لیے میں نے اپنے آپ کو خود پیش کیا حکومتی اداروں کے سامنے کہ مجھے انویسٹیگیٹ کیا جائے، اور میرے ساتھ ساتھ جو ہے نا اس بندے کو بھی انویسٹیگیٹ کیا جائے جو کہ مجھ پہ جھوٹا الزام لگا رہا ہے۔ اس کے بعد کوئی آپ کے ساتھ اس نے رابطہ کرنے کی کوشش کی؟
نہیں، اس نے میرے ساتھ کوئی رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی، اور نہ میں چاہوں گا کہ وہ میرے ساتھ رابطہ کرے. میں چاہوں گا کہ ہم اب جو ہمارا ایک لیگل ایک سفر سٹارٹ ہوا ہے، تو میں چاہوں گا کہ اب ہم جسٹ اسی میں رہیں گے. اچھا بھائی صاحب یہ بتائیں کہ جو آپ نے اقدام اٹھایا ہے اس کے لیے کیا طریقہ کار اپنانا چاہیے؟ طاہر بھائی، یہ طریقہ کار تو میں نے اس کو بھی بتایا تھا، جس نے میرے خلاف یہ پوسٹ لگائی تھی. یہ تو میں نے اس کو بھی بڑے واضح طریقے سے، ای میل ایڈریسز موجود ہیں، NCCI کا پورٹل ہے، FIA کا پورٹل ہے، آپ آن لائن جا کے جو ہے نا اپنے آپ کو اپنی اپلیکیشنز وہاں پہ سبمٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ کو کوئی تنگ کر رہا ہے یا ہراسمنٹ کر رہا ہے یا بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ اٹس کائنڈ آف اے بلیک میلنگ. یہ آپ کسی کو بلیک میل کر کے آپ ملک کو بھی بدنام کر رہے ہوتے ہیں، نہ کہ لوگوں کو بلکہ ملک کو بھی بدنام کر رہے ہوتے ہیں. اور الٹیمیٹلی ان کا جو پیچھے ہوتا ہے مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کو تھوڑے بہت پیسے دیں. اور میں نے ان کو بھی طریقہ کار بتایا تھا کہ اگر آپ کو میرے سے کوئی پرابلم ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو آپ مجھ پہ الزام لگا رہے ہیں اس کا کوئی حقیقت سے تعلق ہے، تو یہ حکومتی ادارے ہیں، یہ لا انفورسز ایجنسیز ہیں، آپ ان میں جائیں اور میرے خلاف اپلیکیشن سبمٹ کرویں تاکہ میں اپنے آپ کو کلین کر سکوں. تو وہ نہیں گئے، تو پھر میں ان کے خلاف چلا گیا. یہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، میں نے NCCI میں نے یہ رپورٹ ان کے اگینسٹ کر بھی دی ہے. اور انہوں نے اس کے بعد جو ہے نا امیڈیٹلی اپنا فیس بک، اپنا پرسنل فیس بک، اپنا نمبر، ان سب نے بند کر دیا. جی بالکل بھائی صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ ہمارے حکومت پاکستان نے جو سا نا اس حوالے سے بہت پیکا ایکٹ بھی اس پہ بڑی سختی سے عمل درآمد ہو رہا ہے. تو آپ مزید اس پہ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ طاہر بھائی، اس کے لیے یہ ہے کہ ہم حکومتی اداروں کے سامنے اپنے آپ کو پریزنٹ کریں. اگر کسی کو ہم سے کوئی پرابلم ہے تو بجائے اس کے کہ ہم فیس بک پہ یا ایک میڈیا کمپین چلائیں، اور میڈیا کمپین سے کبھی کسی کا کچھ نہیں بگڑا، کوئی امپیکٹ نہیں ہوتا ماسوائے اس کے کہ آپ کسی کو تھوڑا بہت جو ہے نا وہ آپ کسی کی کریکٹر اسیسینیشن کر سکتے ہیں. ادروائز اس کا کوئی لانگ ٹرم جو ہے کوئی افیکٹ نہیں آتا. اس کے لیے بہتر فورم ہے، آپ NCCI میں جائیں، آپ FIA میں جائیں. اگر آپ کو کسی کے خلاف اگر آپ کو شکایت ہے تو میرا خیال ہے رائٹ فارم وہی ہیں جو حکومتوں نے ہمارے لیے جو ایک طریقہ کار واضح کیا ہوا ہے، جن چیزوں کا تعین کیا ہوا ہے. تو میرا خیال اگر ہم ان کے تھرو جائیں گے تو اس کا امپیکٹ جو ہے نا وہ لانگ لاسٹنگ ہوگا. اچھا بھائی صاحب، آپ پاکستان میں بہت کم ہی نظر آتے ہیں. آپ زیادہ تر جو خدمت ہے بیرون ملک بھی کر رہے ہیں، پاکستان میں بھی اپنا حصہ ڈال رہے ہیں آپ. تو کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ طاہر بھائی، میں عرصہ دراز سے جو نا میں ملک سے باہر ہوں، اور میں ایک آرگنائزیشن کے ساتھ منسلک ہوں جن کو میں ایز اے مشن ڈائریکٹر میں سرو کر رہا ہوں. اور خدا ان کا شکر ہے کہ پھر جب تھوڑا ٹائم ملتا ہے وہاں سے تو پھر پاکستان بھی آتے ہیں، اور پاکستان میں بھی اپنی جو خدمت کا جو حصہ ہے، جو ایک شیئر ہے، وہ ضرور اپنے لوگوں کے ساتھ ہم کرتے ہیں آ کے یہاں پہ. تو مین جو ہمارا مشن جو ہے وہ ہمارا جو میں ایز اے مشن ڈائریکٹر کیونکہ میں کام کر رہا ہوں، تو ہمارا ایشیا اور ساؤتھ ایشیا میں جو ہے نا میں اس کو ایز اے مشن ڈائریکٹر میں اس آرگنائزیشن کے ساتھ کام کر رہا ہوں. اچھا بھائی صاحب، ہمارے ناظرین کو ذرا یہ بتائیں کہ اس پہ انٹرنیشنل لیول پہ کیا طریقہ کار ہے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے آپ یہاں پہ NCCI یا FIA جو نا اس پہ آپ اپلیکیشن اپنا موقف رکھیں سارا، اور جب ادھر سے کاروائی کمپلیٹ ہو تو پھر آپ انہی پیپرز کے بہاف پہ جو نا پھر آپ کسی بھی انٹرنیشنل فورم پہ یا ان کنٹریز میں جو ہے نا وہ اپنی اپلیکیشن کو سبمٹ کروا سکتے ہیں. اور وہ لوگ انٹرنیشنلی اس چیز کو سپورٹ کرتے ہیں کہ یہ لوگ باہر بیٹھ کے ملک پاکستان میں دوسروں کو ہراس کرتے ہیں، ہراسمنٹ کا سبب بن رہے ہیں یا ان کو بلیک میل کریں، صرف یہ سوچتے ہوئے کہ شاید ان پہ ان ملکوں میں کاروائی نہیں ہو سکتی. اور یہ ہمارے لوگوں کی جو ہے وہ، میں نااہلی تو نہیں کہوں گا، لیکن یہ ان کی کم علمی ہے کہ وہ اس چیز کو پرسو نہیں کرتے. لیکن میرے خیال میں وکی بھائی سب سے بڑی بات ہے کہ اگر ہمارے ہاتھ صاف ہیں تو شاید یہ قانون سے بھی پھر لمبے ہیں. اچھا، آپ کی بات یہ بالکل پرفیکٹ ہے کہ اگر آپ کے ہاتھ صاف ہیں تو آپ نے یہاں تک قانونی کاروائی اس کے خلاف کی ہے. اب کئی ایسے معاملات ہیں کہ جو بالکل خاموش رہتے ہیں اور وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ اب جس نے ہمارے خبر لگائی ہے، خبر جاری کی ہے، سوشل میڈیا پہ خبر کو اس نے شائع کیا ہے، تو وہ پھر کوشش کرتے ہیں اس کے ساتھ کوئی پیچ اپ کریں. پیچ اپ والا تو میری طرف سے تو شاید کبھی بھی کوئی ایسا نہیں سین ہوگا. جی ناظرین، آپ نے پاسٹر سیمول احسان کھوکھر صاحب کی ساری گفتگو سنی. انہوں نے بتایا
کہ جو اس طرح کے عناصر ہیں جو بلیک میلنگ کرتے ہیں، جو دوسروں پہ کیچڑ اچھالتے ہیں، ان کے خلاف کارروائی کیسے کی جا سکتی ہے انٹرنیشنل سطح پر، اور پاکستان میں ہمارے ادارے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ بیسکلی پیکا ایکٹ تو ہے، اس پہ ہے، لیکن وہ کئی لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں کہ اس کا استعمال کیسے کرنا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ جیسا کہ پائی صاحب نے بتایا کہ اس کا استعمال کیسے کرنا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، آپ سب اس کو جان کے خوش ہوئے ہوں گے، اور امید کرتا ہوں کہ اس پروگرام کے حوالے سے آپ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں گے۔ مجھے اجازت دیجیے، جے مسیح۔